کہ کیا نقاب کی دینی حیثیت کیا ہے؟ کیا خواتین پہ، مسلمان عورتوں پہ چہرے کو ڈھانپنے پہ لازمی پابندی ہے یا یہ کلچرل ایشو ہے؟ یہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پھر اس بار مجھے دعوت دی اپنے پروگرام میں، اور بہت عمدہ دو ٹاپک آپ نے چوز کیے ہیں کہ نقاب کا مسئلہ انٹرنیشنل ورلڈ میں، خاص طور پہ یورپ میں پیش آ رہا ہے، اور دوسرا اسلامی ذبیحہ کے حوالے سے بہت شکوک و شبہات رہتے ہیں، تو دونوں ٹاپک آپ کے بہت شاندار ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اچھے انداز سے اس پر گفتگو کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جہاں تک نقاب کا تعلق ہے، اصل میں نقاب و حجاب کا جو مسئلہ ہے، قرآن و احادیث اور فقہ اسلامی کی جتنی متعدد روایات اور متعارض روایات ملتی ہیں، کیونکہ مختلف مواقع پہ مختلف طرح کے احکام ہیں اس حوالے سے، تو اگر ان کو اپنے اپنے موقع پہ نہ رکھا جائے تو آپس میں معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا اور صحیح مسئلہ پتہ نہیں چلتا۔ تو اس لیے میں جتنی بھی متعارض اور متعدد روایت اس کا خلاصہ اور نچوڑ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ بلا ضرورت عورت گھر سے نہ نکلے، یعنی اس کے 3 درجے بنتے ہیں جتنی بھی روایات ہیں، چنانچہ بلا ضرورت گھر سے نکلے ہی نہ، اور گھر کی 4 دیواری سے وہ پردہ کرے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس کا بھی حکم فرمایا وقرن فی بیوتکن، تو اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو، ولا تبرجن تبرجن الجاہلیہ، جاہلیت کی طرح جو ہے نا کھلم کھلانا پھرو، تو گویا کہ یہ آپ کو گھر کی 4 دیواری ہی کو پردہ بنا دیا کہ اور گھر سے نکلے ہی نہ۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ہے وہ پہلا درجہ۔ دوسرے کہ اگر ضرورت لاحق ہے نکلنا پڑتا ہے تو اب کیا کرے؟ تو اگر کوئی ضرورت لاحق کے باہر نکلنا ہے تو پھر دیکھیں کہ خارجی حالات سازگار ہیں یا سازگار نہیں ہیں، یعنی اس معنی میں کہ کسی ضرر کا اندیشہ ہے یا نہیں، کوئی ضرورت لاحق ہے یا نہیں۔ اگر ضرر یا ضرورت کسی قسم کا کوئی اندیشہ ضرر کا نہیں ہے اور خارجی حالات آپ کے موافق ہیں، تو پھر آپ پورے بدن کو ڈھانپتے ہوئے، ایون ہے کہ آپ چہرے کو بھی ڈھانپ کر صرف راستہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کو کھلا رکھیں، اور اس حالت میں آپ نکلیں اور اپنی جو ضرورت ہے اس کو پورا کریں۔ لیکن اگر جو خارجی حالات سازگار نہیں ہیں اور اندیشہ ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے نقاب کر کے پورے بدن کو ڈھانپ کے نکلیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، ہو سکتا ہے جیسے آپ مغربی دنیا کے اندر لوگ پھپتی اڑاتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوا کہ خواتین پر بوتل مار دی، انڈے مار دیے، پھر آوازیں لگائیں، ٹھیک ہے، یا یہ کہ سیکورٹی ریزنز ایسے ہیں، حساس جگہ پہ انسان جاتا ہے، پھر ایئرپورٹ پہ جاتا ہے یا اور ایسے اداروں پہ جاتا ہے، تو وہاں بالکل نقاب لگی ہوئی خاتون جب جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو رسک ہے، سیکورٹی رسک ہے، آپ ہمیں دکھائیں کہ چہرہ دکھائیں، مرد ہے عورت ہے کون ہے۔ تو اگر ایسے حالات پیش آ جائیں تو پھر جو ہے مسلمان عورت کے لیے چہرے کو کھلا رکھنے کی اجازت ہے، ہتھیلیاں اور چہرہ کھلا رکھ کے وہ جو ہے پورے عبایا کے اپنے بدن کو ڈھانپ کے نکل سکتی ہے، اور یہ عین شرعی پردہ ہوگا، یہ خلاف شرعی نہیں ہوگا، کیونکہ ہر اس سچویشن کو اپنی نوعیت پہ اگر رکھیں گے تو پھر ہر ایک کا حکم واضح ہو جائے گا۔ تو یہ ہے اصل خلاصہ کہ جتنی بھی قرآنی آیات ہیں یا احادیث طیبہ میں واقعات ہیں یا احکام ہیں، اسی طریقے فقہ اسلامی کی جو تفصیلات ہیں، اس کا یہ خلاصہ ہے کہ آپ ان حالات کے تحت اگر پردہ کرتے ہیں تو اس پہ کوئی مذاکرہ نہیں ہے، اور وہ چہرے کا اگر کھلا رہنا، اسی وجہ سے فقہا نے چہرے کو جو سطر میں شامل نہیں کیا، لہذا اس کی اجازت دی ہے کہ اگر چہرہ کھلا رہا تو آپ جو اس صورت میں اگر آپ نکلتے ہیں تو وہ کوئی غیر شرعی اقدام نہیں ہوگا۔ یعنی اگر چہرے کو نہیں ڈھانپا تو بھی آپ دینی لحاظ سے کوئی احکامات کی وائلیشن نہیں کر رہے۔ اچھا، سبحان اللہ، عین شریعت ہے، یعنی شرعی پردہ ہے وہ، اور آپ اس کے مطابق، کیونکہ چہرے کو صدر میں شامل نہیں کیا، اور بہت سی احادیث اس پر دال ہیں، اور پتہ چلتا ہے یہ وجہ کہ قرآن کریم میں غض بصر کو حکم دیا ہے کہ مرد عورتوں کے غض بصر کرے، سر نگاہ جھکائیں، اور عورتیں مردوں سے کریں۔ اب عورتیں مردوں سے کیوں کریں؟ اس لیے کہ مردوں کا چہرہ ننگا ہے، اس لیے نگاہ جھکا کر بات کریں، ان کے چہرے پہ نگاہ نہ پڑے۔ اور ادھر جو مردوں کو حکم دیا کہ عورتوں کے سامنے نگاہ جھکائیں، اس کا مطلب عورتوں کا چہرہ ننگا ہے، تبھی غض بصر کو حکم دیا ہے۔ اس وجہ سے چہرہ کھلا رہنا یہ خلاف شریعت نہیں ہے۔